अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल हकीम और आपकी खिदमत में एक नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के हवाले से जो अजीमत भारत को उठाना पड़ी, वो किस तरह छुपाने की वो कोशिश कर रहा है। उसके साथ साथ कौन सा वो सह अफ्रीकी इत्तेहाद उसको नज़र आ रहा है जिससे उसके जो है वो ख़तरा दरपेश है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत का जो तनाज़ा है, अब ये तनाज़ा इस खित्ते से निकल कर कैसे मगरब तक पहुंच रहा है और मगरब में कहाँ कहाँ ये मुल्क आमने सामने हो सकते हैं। इस हवाले से भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे, और भारत के तोसई पसंदाना अज़ाइम जो हैं वो किस हद तक पाकिस्तान और उसके दोस्त ममालिक के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आप अपडेट रह सकें, और उसके साथ साथ अपनी कीमती आरा से भी हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं, आज का वीलॉग शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि 7 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, उसमें मुख्तसर जंग में जो तकरीबन 90 से 96 घंटे के दौरान रही है, उसमें भारत को बुरी तरह जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें भी नाकामी हुई, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की फौज ने जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय जारहियत का, उससे पूरी दुनिया में उसको हजीमत उठाना पड़ी। अब पहले तो भारत की तरफ से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे थे, अब क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि भारत को इस मुख्तसर जंग में भी बुरी तरह शिकस्त हुई, और भारत जो है वो पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ और अमेरिका से दरख्वास्त की कि जो सीज़ फायर है वो करवाया जाए, जिस पर अमेरिका ने सीज़ फायर करवाया। तो अब वो हजीमत छुपाने के लिए भारतीय अस्करी क़यादत कभी एक बयान देती है, कभी दूसरा बयान देती है। अब ताज़ा तरीन जो बयान आया है, उसमें जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं भारत के, जनरल चौहान, पहले तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था, आपको याद होगा कि भारत को नुकसान उठाना पड़ा है और उसमें त्यारे तबाह हुए हैं, जो पाकिस्तान के साथ झड़प थी उसमें, लेकिन कितने हुए थे ये तादाद उन्होंने नहीं बताई थी। अब उनका ये कहना है जी कि जो पाकिस्तान है उसका जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, एक तो चीन के साथ और दूसरा बांग्लादेश के साथ, वो भारत के लिए खतरा है। भारत के लिए कैसे खतरा है? वो ये कहते हैं जी कि 3 मुल्की अगर ये दफ़ाई इत्तेहाद बन जाता है और तीनों ममालिक के दरमियान अगर ये दफ़ाई ताउन मज़ीद बढ़ता है, तो इससे भारत को बहुत बड़ा खतरा होगा और इसका बराह रास्त असर भी भारत पर पड़ेगा, क्योंकि तीनों ममालिक की सरहदें भारत से मिलती हैं। और इसी हवाले से वो कहते हैं कि 7 से 10 मई के दरमियान जो 2 जोरी ताकतें थी, उनका इशारा है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि भारत ने जारहियत की थी और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था। कहते हैं जी पहली दफ़ा है कि दोनों ये जोरी ताकतें जो हैं वो बराह रास्त जोरी ताकत बनने के बाद एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आई थी, और उस हवाले से जो चीन का ताउन है वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है, और उस जो चीन का ताउन है उसे वो किस नज़र से देखते हैं, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान क्योंकि 80% से ज़ायद जो दफ़ाई आलात हैं वो चीन से खरीदता है, और चीन की दफ़ाई कंपनियों के पाकिस्तान में हिस्से मौजूद हैं, यानी मुख्तलिफ जो दफ़ाई मनसूबे हैं पाकिस्तान में शुरू किए गए, उनमें जो चीनी कंपनियां उनकी शराकत दारी है। तो ये दोनों ममालिक के दरमियान जो ताउन है उससे हरगिज़ इनकार नहीं किया जा सकता, और जो चीन की पाकिस्तान की मदद है उससे भी किसी को इनकार नहीं है और ना उसकी वजाहत की जा सकती है। लेकिन जो लाइव अपडेट के हवाले से जो उनके डिप्टी आर्मी चीफ का बयान था, जनरल राहुल आर सिंह का, उस हवाले से उनका कहना है, उन्होंने जो कहा है वो ये कहते हैं जी कि सेटेलाइट तस्वीर मौजूद थी पाकिस्तान के बाद, रियल टाइम टारगेटिंग का कोई उनके पास सबूत नहीं है। जबकि इससे पहले जो भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ है जनरल राहुल सिंह, उन्होंने भी बात यही की थी। उन्होंने बात की थी 3 मुखालफिन की बैक वक्त जिनसे भारत नबर्द आजमा था। अब आप ये बताएं कि वो बात करते हैं बांग्लादेश की, वो बात करते हैं चीन की, और बात करते हैं पाकिस्तान की। क्लैश पाकिस्तान के साथ हो रहा था, उसमें ना चीन शरीक था ना बांग्लादेश शरीक था। तो वो किस तरह ये कह सकते हैं कि 3 ममालिक के साथ बैक वक्त भारत नबर्द आजमा था, क्योंकि हमले का जवाब तो सिर्फ पाकिस्तान ने दिया, ना चीन की तरफ से कोई रद्द अमल देखने में आया फौजी, ना बांग्लादेश की तरफ से आया। सिर्फ और सिर्फ अपनी अजीमत छुपाने के लिए भारत तरह तरह के बहाने बना रहा है। और उस वक्त उन्होंने ये कहा था
جو بھارتی ڈپٹی آرمی چیف ہیں کہ جی پاکستان کو ریئل ٹائم ٹارگیٹنگ کے لیے چین سے معاونت حاصل تھی. اب چین سے معاونت حاصل ہونے کے حوالے سے انہی کے چیف آف ڈیفنس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی تصاویر ہو سکتی ہیں ریئل ٹائم ٹارگیٹنگ کے حوالے سے کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. تو بھارتی عسکری قیادت بھی اب اس ہزیمت کو چھپانے کی ناکام کوششیں کر رہی ہیں جن کو 10 مئی سے ان کی حکومت چھپانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہی. اور دنیا پوری جانتی ہے کہ بھارت کے ساتھ ان 87 یا 96 گھنٹوں کے دوران کیا ہوا اور کن مراحل سے بھارت گزرا اور کس مشکل سے اس نے اپنی جان چھڑائی اور اس جنگ بندی پر پاکستان کو راضی کیا. اب ذرا آتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ جنگ جو پاکستان اور بھارت کا کلیش تھا یہ اب پاکستان اور بھارت کے اس خطے سے نکل کر دوسرے ممالک تک پھیل گئی ہے. دوسرے ممالک تک کیسے پھیل گئی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. وہ اس طرح کہ 7 سے 10 مئی کے درمیان جو کچھ ہوا اس میں دو ممالک نے بڑا کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا. چین پہ تو ویسے ایک جو ہے وہ کیونکہ پاکستان اور چین کی دوستی ڈکی چھپی نہیں ہے تو بھارت کے بھی تنازعات ہیں چین کے ساتھ تو چین کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی. دوسرے ممالک کون سے تھے؟ ایک تھا ترکی اور دوسرا تھا آذربائیجان. ترکی جب بھارت نے جارحیت کی تھی تو سب سے پہلا جو ترک وزیر خارجہ کا فون پاکستانی وزیر خارجہ کو آیا تھا اور ترکی نے پاکستان کی بیانیے کی مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا. اور ظاہر ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی شعبوں میں تعاون بھی موجود ہے اور دونوں مسلم ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں اور تاریخی تعلقات ہیں دونوں ممالک کے درمیان میں. اور پاکستان کے بڑا جو سٹانس تھا اس کا بڑا کھل کر ترکی نے ساتھ دیا تھا. تو ترکی پر ہرزہ سرائی بھارت کی طرف سے کی جا رہی تھی. اسی طرح دوسرا ملک تھا آذربائیجان جس نے باقاعدہ طور پر پاکستان کی فتح جو مارکہ حق کی فتح تھی اس کا جشن منایا اور پاکستان کے پرچم جو ہیں وہ لہرائے گئے آذربائیجان میں. تو ان دونوں ممالک کے درمیان خلاف جو ہے وہ ایک مہم شروع کی ہوئی ہے بھارت نے. اب وہ مہم بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم سے تو سب واقف ہیں. اب وہ جو جنگ کی صورتحال یہاں پہ تھی اور اسلحے کی دوڑ یہاں پہ تھی، بھارت ان کو ان ممالک تک لے گیا جو ترکی کے مخالفین ہیں اور جو مخالف ہیں آذربائیجان کے. وہ کیسے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ترکی کے بہت سارے تنازعات ہیں یونان کے ساتھ. قبرص کا مسئلہ ہے، ان کی سمندری حدود کا مسئلہ ہے، قدرتی وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی فضائی حدود کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تنازعات ہیں. اور یہ تنازعات اب سے نہیں ہیں، کئی سالوں سے چلے آ رہے ہیں اور ان کے حل کے لیے مذاکرات بھی ہوئے لیکن یہ ابھی تک حل نہیں ہو سکے ہیں کیونکہ ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو اب جو بھارت ہے وہ اپنے تعلقات یونان کے ساتھ بنا رہا ہے ترکی کو پریشرائز کرنے کے لیے. ترکی کو پریشرائز کرنے کے لیے اس طرح کہ وہ یونان کے ساتھ دفاعی روابط بڑھا رہا ہے، اس کے ساتھ دفاعی سامان کی خرید و فروخت اس سے یونان سے سامان لے رہا ہے، مشترکہ فوجی مشقیں کی جا رہی ہیں اور اس طرح کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بڑے دفاعی جو تعلقات ہیں وہ مضبوط ہو چکے ہیں اور آگے چل کر یہ مزید مضبوط ہوں گے اور دونوں ممالک دفاعی شعبے میں مل کر منصوبے بھی کریں گے. تو یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ترکی کے خلاف یونان کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ ترکی پر پریشر لایا جائے. لیکن اس حوالے سے شاید زیادہ کامیابی اس لیے نہیں ہوگی کہ ترکی کی دفاعی صنعت کے حوالے سے ترکی بہت زیادہ مضبوط ہے. اس کی ڈرون کی صنعت، اس کے نیول کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکی 5th جنریشن طیارہ بھی بنانے جا رہے ہیں، لڑاکا طیارہ بھی بنانے جا رہے ہیں. تو کوئی خاص اثر وہاں پہ پڑتا نظر نہیں آتا اور ہو سکتا ہے کہ بھارت کو وہاں پر بھی صرف ناکامی کا منہ ہی دیکھنا پڑے. دوسری طرف جاتے ہیں ذرا آذربائیجان کی طرف. آذربائیجان اور آرمینیا کا مسئلہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے کہ نکورنو کاراباخ کا جس طرح کا ایک مسئلہ تھا اور اس میں پاکستان نے بڑی کھل کر آذربائیجان کی حمایت کی تھی. آذربائیجان کے ساتھ نکورنو کاراباخ کا جب مسئلہ حل ہوا تو پاکستان نے نہ صرف جو آذربائیجان تھا اس کے موقف کی حمایت کی بلکہ ہر پلیٹ فارم پہ بڑا کھل کر آذربائیجان کا ساتھ دیا تھا اور آذربائیجان نے اسی طرح جو مارکہ حق تھا اس دوران پاکستان کا کھل کر ساتھ دیا. اب وہاں پہ بھارت کیا کر رہا ہے؟ وہاں پہ بھارت جو ہے ظاہر پاکستان کے دفاعی تعلقات ہیں اور JF Thunder 17 آذربائیجان اس حوالے سے بھی
جو ہے وہ بڑی ساری چیزیں میڈیا میں آ چکی ہیں ان کی فراہمی کے حوالے سے بھی۔ تو اب جو آرمینیا ہے اس کے ساتھ بڑی تیزی سے دفاعی جو تعاون ہے وہ بڑھا رہا ہے بھارت، اور آرمینیا کیونکہ رشیا سے اس کو شاید اس طرح سے ہتھیار نہیں مل پا رہے تھے، تو اس کی توجہ بھی مرکوز ہے بھارت کی طرف سے، اور بھارت سے وہ جو دفاعی آلات ہیں اور بالخصوص اسلحہ ہے اس کی خریداری کر رہا ہے۔ اور بھارت نے حال ہی میں جو آکاش میزائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف قسم کے ملٹی راکٹ لانچرز ہیں اور دیگر جو جدید اسلحہ ہے اس کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی ہے آرمینیا کو، اور اس کے علاوہ جو دفاعی تعاون ہے اس کو بڑھانے کے لیے فوجی مشقیں اور اس طرح کے جو پروگرامز ہیں وہ بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ آذربائیجان کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان، ترکی اور آذربائیجان ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ مسلسل رابطے میں ہیں، اور جو حکومتیں ہیں وہ بھی بڑے کھل کر ایک دوسرے سے تعاون کر رہی ہیں اور بڑے واضح پیغامات دے رہی ہیں کہ ہم تین ممالک اکٹھے ہیں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گو کہ بھارت کی طرف سے توسیع پسندانہ عزائم میں پاکستان کے اتحادی ممالک کو دباؤ میں لانے کے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی بھارت کو نہ کامیابی ملنی ہے اور نہ ملتی نظر آ رہی ہے۔ بھارت یہ ضرور کر سکتا ہے کہ اپنی برآمدات دفاعی کسی حد تک بڑھا سکتا ہے یا یونان سے کچھ جدید ہتھیار لے سکتا ہے، لیکن شاید بھارت کو ابھی تک یہ سبق نہیں ملا کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ کے لیے جذبہ بھی ضروری ہوتا ہے، جنگ کے لیے تربیت بھی ضروری ہوتی ہے، اور جذبہ اور تربیت اور ٹیم ورک یہی جنگ میں جیت کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اور پاکستان نے جو جیت حاصل کی ہے وہ پاکستان کی قوم نے بطور پاکستان کے محافظ کے حاصل کی ہے۔ جہاں پہ پاکستان کی مسلح افواج کھڑی تھی، پاکستان کی قوم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ جہاں تک سہ افریقی اتحاد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو اس میں بڑا واضح سے ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ واقعی ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی ہے جو مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ جہاں تک بات ہے بنگلہ دیش کی، تو بنگلہ دیش بھی ہمارا بھائی ہے اور بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ رہا ہے۔ کچھ وقت کے لیے اختلافات آئے بھائیوں کے درمیان میں، اب بھائی پھر اکٹھے ہیں، تو بھارت کو خوف تو ضرور ہوگا کہ جب بھائی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ دشمن کے لیے خوف ضرور بنتے ہیں۔ لیکن نہ بنگلہ دیش کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں، نہ پاکستان کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں، اور نہ ہی چین کی طرف سے کسی ایسی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ بھارت کی طرف سے بار بار توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار کیا جاتا رہا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی بھی ایسی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا منہ توڑ جواب بھارت کو مستقبل میں بھی ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔